بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 236 حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں دریافت کیا گیا جو گھی میں گر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چوہے کو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال کر پھینک دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 237 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر زخم جو اللہ کی راہ میں مسلمان کو لگے وہ قیامت کے دن اسی حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا۔ اس میں سے خون بہتا ہوگا جس کا رنگ تو خون کا سا ہوگا اور خوشبو مشک کی سی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 238 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہم لوگ دنیا میں پچھلے زمانے میں آئے ہیں مگر آخرت میں سب سے آگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 239 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے پھر اسی میں غسل کرنے لگے، یعنی یہ ادب اور نظافت کے خلاف ہے کہ اسی پانی میں پیشاب کرنا اور پھر اسی سے غسل کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 240 ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں سجدہ میں تھے۔ ایک دوسری سند سے ہم سے احمد بن عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے شریح بن مسلمہ نے، کہا ہم سے ابراہیم بن یوسف نے اپنے باپ کے واسطے سے بیان کیا۔ وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، ان سے عمر بن میمون نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجری اٹھا لائے اور لا کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجری لے کر آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ سے اتار کر پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا کہ اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شبیہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلفہ اور عقبہ بن ابی معیط کو۔ 7ویں آدمی کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جن لوگوں کے بد دعا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے تھے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں
پڑا ہوا دیکھا۔